وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المختلفين. بعد از حمد و ثنا لائق تعظیم و تکریم محترم جمیع اساتذہ کرام اور جمیع طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر. محترم سامعین کرام، ایک شارٹ میں گفتگو کروں گا. گزشتہ لیکچر کے اندر میں نے الحاد کا تعارف، الحاد کی تاریخ اور الحاد کے محرکات کا ذکر کیا تھا. آج میں موجودہ صورتحال اور الحاد کے فرقوں پر ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ. الحاد کے بنیادی طور پر 3 بڑے فرقے ہیں، گناسٹک، اگناسٹک اور ڈیئسٹ. میں ان تینوں کی عام فہم تعریف کروں گا. گناسٹک کہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خدا موجود نہیں ہے اور یہ اس چیز کے اوپر 100% یقین رکھتے ہیں. ان کو گناسٹک کہا جاتا ہے. دوسرا فرقہ ہے اگناسٹک. اس فرقے کی عام فہم طریق یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اور الحاد کا سب سے زیادہ پھیلنے والا جو فرقہ ہے وہ یہی اگناسٹکزم ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ہماری یونیورسٹیز بھی اس کی لہر سے جو ہے وہ بچ نہیں سکی. تیسرا جو اس کا بڑا فرقہ وہ ہے ڈیئزم. ڈیئزم ایسا فرقہ جو یہ کہتا ہے ہاں کریٹر موجود ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے اس سے مداخلت کو روک کر وہ سائڈ پر ہو گیا. لیکن جو الحاد جدید ہے وہ ان 3 فرقوں میں محیط نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے بھی آگے جا چکا ہے. جو ڈیئسٹ والے ہیں جب ان کو ہم دلائل دیتے ہیں تو وہ فوراً سے چھلانگ لگا کر پینتھیزم میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ایسے نظریات ہیں جن کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے خدا موجود تھا لیکن خدا نے خود کو کائنات کے اندر تبدیل کر دیا، گویا کہ یہ کائنات ہی خدا ہے، کوئی الگ سے خدا موجود نہیں ہے. یہ ان کا ماننا ہوتا ہے. اور جو الحاد جدید ہے یہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے، تمام شعبوں کے اندر پھیل چکا ہے. یہ کوئی ایک فکری تحریک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ الحاد ایک الگ سا گروہ ہے جو اس کے خلاف کام کیا، بلکہ ہمارے ہر شعبہ کے اندر ہمیں الحاد نظر آ رہا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیکولرزم آپ نے نام سنا ہوگا. سیکولرزم کہتے ہیں حکومتی معاملات کے اندر، ملک کے معاملات کے اندر، ریاستی معاملات کے اندر مذہب کو انوالو کرنے کی، مداخلت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کیا آپ کو ملک پاکستان جس کو جمہوریہ اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، کہ آپ کو اس کے اندر یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر اشرافیہ کی حکومت تو ہے لیکن ہمارے حکمران اسلام کا یہاں پر نام تک نہیں لیتے؟ یہاں پر مذہب کی بات آئے تو وہاں سے فوراً سے یو ٹرن لے لیا جاتا ہے. کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بات ہے ہماری اجتماعی زندگی کی. اجتماعی زندگی کے اندر سیکولرزم کو رائج کر دیا گیا ہے. ہمارے معاشی نظام کو دیکھیں، معاشی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے کیپٹلزم، مارکسزم، سوشلزم، سائنٹیفک سوشلزم کو ایجاد کیا گیا ہے. ان سب کا نبرد میں بیان کر دیتا ہوں. ان سب کا منشور اور مقصد یہ ہے کہ سود کو عام کر دیا جائے اور مذہب کو انسان کی جو اس کی فطرت ہے اس سے نکال دیا جائے. اور ان کا منشور کیا ہے اور ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا نظریہ انسانوں نے خود سے بنایا ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ایک کاروبار ہے کہ خدا کا نام لے کر ان سے پیسے وصول کر لو اور اپنے محلات تیار کر لو. تو یہ جتنے بھی نظام ہیں انہوں نے معاشی نظام کے اوپر قبضہ کر کے اسلام کو اقتصادی نظام، اسلام کو معاشی نظام سے نکال دیا ہے. کیا آپ کو مملکت اسلامیہ کے اندر سود کا نظام نظر نہیں آ رہا؟ ہمارے اس شعبہ کے اندر بھی الحاد سرایت کر چکا ہے. ہم اپنی انفرادی زندگی کی بات کریں، کیا ہماری انفرادی زندگی مغرب سے متاثر نہیں ہو چکی؟
ہماری انفرادی زندگی کے اندر ماڈرنزم کے نام سے تجدد پسندوں کو بھیج دیا گیا ہے، جو احادیث کا انکار کر رہی ہیں، جو نماز کو یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جو احادیث کا بات بات پر انکار کرتے ہیں، وہ دین کے اندر نئی سے نئی چیزیں ایجاد کر رہی ہیں، جو کبھی داڑھی کو کہتے ہیں کہ اس کا وجود ثابت نہیں ہے، کبھی لباس کی بات کر کے ہمیں مذہب کی وہ فحاشی اور عریانی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور اسی انفرادی زندگی کے اندر سے، انفرادی زندگی کہتے ہیں انسان کی اپنی شخصی ذاتی زندگی کو، اس کی شخصی ذاتی زندگی سے اسلام کو نکالنے کے لیے ماڈرنزم اور لبرلزم کو ایجاد کیا گیا۔ لبرلزم ہی کسی چیز کا نام ہے کہ مجھے یہ آزادی ہے بطور شخصیت، میں ایک شخص ہوں، مجھے یہ آزادی ہے میں کوئی بھی مذہب چوز کر لوں، اور اگر میں چاہوں تو بغیر مذہب کے بغیر ہوں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے اوپر قبضہ کر کے مجھے کہے کہ تم یہ مذہب مانو۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ ملا کون ہوتا ہے ہمیں دین پڑھانے والا، ہم خود نہیں جاننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے رہنا ہے، ہمیں بھی قرآن حدیث آتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے چل کر عورتوں کی بات کریں تو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے، فیمنزم کے نام سے الحاظ ہماری عورتوں کے یرغمال بنا رہا ہے۔ عورت مارچ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے جو سلوگن ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، دو چار تو آپ نے بھی سنے ہوں گے، میرا جسم میری مرضی، اور یہ کتنا نعرہ، اور یہ فطرت سے ہی بغاوت نہیں ہے، یہ صرف مذہب سے بغاوت نہیں ہے، یہ اخلاقیات اور انسانیت سے بغاوت کا بھی نام ہے۔ میں مثال کے طور پر صورتحال کو آپ سے آگاہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اس کی جو شرح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 2018 کے اندر پہلا نعرہ صرف ایک عورت نے فیمنزم کا لگایا تھا، لیکن 2019 کے اندر وہ ایک عورت ایک گروہ میں تبدیل ہو گئی، اس عورت کے ساتھ چند اور عورتیں شامل ہو گئی۔ 2020 کے اندر باقاعدہ عورت مارچ کیا گیا، اور باقاعدہ جو میڈیا تھا اس نے ان کو کوریج دی، اور 2021 کے اندر باقاعدہ طور پر اس چیز کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی، ڈیبیٹ اب بحث شروع ہو گئی کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اور پھر موجودہ سال کے اندر 2022 کے اندر پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کے اندر عورت مارچ کیا گیا، اور سریعا کے نعرہ لگایا گیا ملا سے چاہیے آزادی۔ ملا سے چاہیے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ملا سے چاہیے آزادی کا مطلب ہے جو ملا ہمیں دین کی باتیں کرتا ہے، جو ملا ہمیں کہتا ہے کہ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، ان کا یہ نعرہ تھا ہمیں اس سارے مذہب سے، اس ریلیجن سے ہمیں آزادی چاہیے۔ اور آگے چلتے جائیں تو آپ کو ہر شعبے کے اندر یہ ملے گا۔ ہمارے اردو ادب کے اندر کیا، اردو ادب کے اندر بھی لحاظ پھیلا دیا گیا، منٹو کے نام سے ان کو بدلایا جا رہا ہے کہ مذہب تمہیں حقوق نہیں دیتا۔ آپ کو جون انڈیا کا تو پتا ہوگا، وہ ملحدانہ افکار کو عام کر رہا ہے شاعری کے نام سے، اور کئی ایسے نام ہیں جو میں یہاں پر لینا نہیں چاہتا۔ اور الحاد کا مسئلہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں رہا، آپ کو حافظ قرآن اور درس نظامی سے فارغ التحصیل لوگ بھی ملحد بن رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر سچ والا کے نام سے ایک شخص ہے جو 1 سال قبل ملحد ہوا ہے، اور آج اسلام کی دھجیاں اڑانے میں وہ مصروف عمل ہے، اور کوئی ایسا اس نے جز نہیں چھوڑا۔ میں الحاد کے بارے میں چند اعتراضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے۔ ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ خدا تو اتنا طاقتور ہے لیکن وہ اتنا محتاج ہے کہ اپنا پیغام انسان تک خود نہیں پہنچا سکتا، وہ انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں اور انبیاء کا محتاج ہے۔ بتائیں اس کا جواب ہم کس طرح سے ان کو دیں گے، اس کی کیا وضاحت ان کو ہم پیش کریں گے؟ اس سے آگے چلیے، مزید کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، یہودی یہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہودی کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اور موجودہ یہودیوں کو جا کر آپ دیکھ لیں وہ اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے سارے فرقوں کو دیکھ لو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور پھر ملحدین کہتے ہیں خدا ایک جھوٹی بات قرآن میں لکھے ہوئے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ اعتراضات معمولی ہیں، لیکن کوئی فلسفی اعتراضات نہیں رہے، اب تو سائنٹفک اعتراضات بھی آ چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن سائنس آج ثابت کر چکی ہے جیلی فش کو موت نہیں آتی۔ کیا قرآن کا ضابطہ ٹوٹ گیا؟ صرف جیلی فش نہیں، immortal animals آپ سرچ کریں، 10 سے زیادہ سپیشیز، 10 سے زیادہ اقسام بنتی ہیں،
کہ جو جن کو موت نہیں آتی. تو ان کی ہم کیا وضاحت دیں گے, کیا ہم جوابات دیں گے؟ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے بتائیں, مجھے 5 ایسی کتابوں کے نام بتا دیں جو علماء اہل سنت نے الہاد کے خلاف لکھی. مجھے کوئی 2 کانفرنسوں کے نام بتا دیں جو الہاد کے خلاف منعقد کی گئی ہوں. مجھے کسی 1 یا 2 یا 3 عالم دین کے نام بتا دیں جو الہاد کو سیریس لے کر اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ الہاد ہماری گلی تک پہنچ جائے؟ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ ایک شخص خیمے میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے خیمے کے اندر اونٹ نے اپنے چہرے کو اندر کیا. وہ کہنے لگا خیر ہے, کوئی بات نہیں, چہرے کو اندر ہے. تھوڑی دیر گزری, اس نے اپنی پوری گردن اندر کر لی, اس نے اگنور کر دیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہ کوٹ خیمے کے اندر تھا اور وہ شخص خیمے سے باہر پڑتا. کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو یہ رومال بنا کر اسی طرح جس طرح عیسائیت کو چرچ تک محدود کر دیا وہی حال کرے؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو سیریس لیجیے. تمام احباب نہ صحیح چند ایک بھی اگر اس پر فکری کام کرنا شروع کر دیں تو یہی کافی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے ضرور غور و فکر کریں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق باطل کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. کربلا کا بھی فلسفہ یہی تھا کہ باطل کو مٹنا ہے, لیکن مٹنا وہ خود بخود نہیں مٹے گا, اس کے لیے کسی حسینی کردار والے کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم یہاں پر امام حسین کی شان تو بیان کرتے ہیں, مجھے بتائیں امام حسین اس سے خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے امام حسین کی شان بیان کی, بابا بڑھا دی, یا پھر وہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ جس طرح حق و باطل کا مارکا میں نے لڑا اس طرح میرے ماننے والے بھی اس طرح میدان میں اترے اور باطل کو جدا کر دیں. وما علیہ